لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اس مسئلے کو بیان فرمایا گیا کہ جیسے حدیث شریف میں ہے کہ نکاح جو ہے نصف ایمان ہے۔ جو آدمی نکاح کر لیتا ہے گویا کہ اس کا آدھا ایمان بن جاتا ہے، دوسرا آدھا بنائے۔ النکاح من سنتی، حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، اور ایک روایت میں من رغب عن سنتی، جو میں سنت سے اعراض کرے فلیس منی، اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ تو نکاح گویا کہ اللہ کو پسندیدہ امر ہے۔ نکاح اور ایمان ایسی چیز ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر حضرت اما حوا علیہ السلام کو تو پہلے ان کا نکاح کروایا، اور ایمان بھی شروع سے ہے۔ ایمان اور نکاح جنت میں بھی اللہ فرماتے ہیں کذالک وزوجناہم بحور عین، ایمان والوں کا حور عین کے ساتھ ہم نکاح کروائیں گے۔ تو ایمان اور نکاح ہمیشہ سے ہیں اور جنت میں بھی رہیں گے۔ تو نکاح اللہ کو پسند ہے، اور حدیث شریف میں طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جتنی جائز چیزیں ان میں سب سے مبغوض چاہے اللہ کو کے نزدیک طلاق ہے۔ لیکن شیاطین جو ہیں، جادوگر جو ہیں، ان کی پہلی محنت یہ ہے کہ خامد اور بیوی کے درمیان لڑائی کروائی جائے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لوگ جو ان دو فرشتوں سے جادو سیکھتے تھے وہ اس کے ذریعے خامد اور بیوی میں تفریق ڈلواتے تھے۔ باقی جادو بذاتی کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو۔ تو بہرحال شیطان جادوگروں کا یہی کام تھا۔ حدیث شریف میں مشکات شریف میں ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان وہ اپنا عرش آ کر پانی میں رکھ دیتا ہے، سمندر میں آ کر رکھ دیتا ہے، اور شیطانوں کو بھیجتا ہے جاؤ لوگوں کو گمراہ کرو، بندوں کو۔ وہ گمراہ کر کر کے گناہوں میں لوگوں کو لگواتے، پھر آگے کارگزاری سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں کسی کو نماز چھڑوا کر آیا، کوئی کہتا ہے کسی کو میں پڑھائی سے روک کر آیا، کوئی کہتا ہے میں کسی کو فلاں گناہ کروا کے آیا۔ شیطان کہتا ہے اچھا کیا اچھا کیا۔ ایک شیطان آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے خامد اور بیوی میں اتنی لڑائی کروائی کہ ان کی جدائی ہو گئی، تفریق ہو گئی۔ تو شیطان اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو اٹھا لیتا ہے کندھے پر، ہاں تو نے بہترین کام کیا، اصل کام تو نے کیا۔ گوئے کہ طلاق، لڑائی، شیطان کو خامد بیوی کے درمیان جو ہے تفریق ہو جائے، شیطان اس پر بڑا خوش ہوتا ہے۔ شیطان کہتے ہیں شرارتی کو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہے چاہے وہ جنوں میں سے ہو۔ جنوں میں سے شیاطین ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے۔ جو انسانوں میں شیاطین ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں لوگوں کی آپس میں لڑائیاں ہوں، عام لوگوں کے جھگڑے ہوں، خامد بیوی علیحدہ ہو جائیں، خاندانوں کے جھگڑے ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو خامد بیوی کے درمیان جھگڑا پسند نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں حدیث نقل کی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب خامد بیوی آپس میں مذاق کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو فرشتے ان پر رشک کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ سے عاجزانہ التجا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں خامد بیوی کے اندر آپس میں تعلق میں کمال عطا فرمائے اور آپس کے جھگڑوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔